کیا ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں، میں میرا خیال ہے میرا ڈسٹرکٹ وائز میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. بسم اللہ کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تمام خواتین و حضرات کو آپ کو ضمانت دی ہے. بنیادی طور پہ پچھلے 2-3 روز سے جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو عزم استحکام کا جو آپریشن لانچ کرنے کا جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں میں چاہتا تھا کہ کوئی وضاحت بھی کر دوں اور آپ کے کچھ سوالات جو ہوں ان کے بھی میں جوابات دے دوں. لیکن بنیادی طور پہ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ضرب عضب سے یا راہ نجات سے یا رد الفساد سے. ان آپریشنز کی نوعیت جو تھی وہ مختلف تھی، لیکن آبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقاصد تو وہی ہیں کہ ایک ٹیررزم جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ آپریشنز ہوئے ماضی میں، اور یہ بھی ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کیا جائے گا. لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے یا ایک براڈ کنسنسس اس کے اوپر ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 8 سال پہلے جب دسمبر 2016 میں واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو تھیں آن بورڈ تھیں. اس وقت اور آج کی جو سچویشن میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. اس وقت بڑے علاقے جو تھے جس میں سوات بھی شامل تھا، موجودہ جو اس وقت کا ٹرائبل ایریا فاٹا جو ہے، اور آج انضمام ہو چکا ہے ان کا، وہ ان پہ قبضہ جو ہے ایک قسم کا ہو چکا ہوا تھا ٹیرر. ان کی پریزنس اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ پورے علاقے جو تھے وہ دن رات کے لیے نو گو ایریاز بن چکے ہوئے تھے. آج ویسی سچویشن کوئی نہیں ہے. الحمدللہ سارے علاقے جو ہیں وہ چاہے وہ بلوچستان ہے یا فرنٹیر ہے، اس پہ پاکستان کی ریٹ موجود ہے. رات کو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جن کے میں جو ہے وہ ڈی آئی خان میں یا اس کے گرد و نواح میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طالبان جو ہے ان کے انفلوئنس ہے، یا بلوچستان میں بی ایل اے وغیرہ جو ہے کسی ایسے وقت جو ہے رات کے وقت یا کسی اور وقت میں کو کارروائی کر لیں. نہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر ان کا خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم یا ٹیررسٹ کی جو ہے کوئی ریٹ اسٹیبلش ہوئی ہو جس کو ہم ڈیمولش کرنے کی یا جس کو ختم کرنے کی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ
کنٹینیوشن ضرور ہے اس ریزولو کی یا جو بھی طے پایا تھا 2016 کے بعد، اس کی کنٹینیوشن ہے. یہ جو ریوائیو ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کو جو ریوائیو کیا گیا ہے انہی لائنوں پہ ریوائیو کیا گیا ہے. چاروں چیف منسٹر موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی اس پلان کی. بری اور ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ اس دن نہیں تھے، لیکن ایئر فورس کے اور بری افواج کے سربراہ موجود تھے، پرائم منسٹر تھے اور کیبنٹ کے اراکین بھی تھے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. میں یہ خدشات جو ہیں بعض کوارٹر سے جو ہے وہ ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ خدشات درست نہیں ہیں. ان آپریشن میں یا ان آپریشنز میں جو میں نے جن کا نام لیا ہے، رائے نجات، رد الفساد اور ضرب عضب جو ہے، اس میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق. آپ کو یاد ہوگا کہ سوات سارے کا سارا جو ہے اس میں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی تھی اس وقت. اسی طرح ٹرائبل ایریا میں بھی بعض نہیں بہت سے علاقے تھے. آج ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو میں یہ بنیادی فرق جو ہے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام اپنے جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے جو ہے انفورس ہوگا. اس کے بعد یہ کابینہ میں، آج کابینہ کے ایجنڈے پہ ہے، میں ادھر آیا ہوں، آج کابینہ میں یہ پیش ہوگا. اس کے بعد اس پہ ہاؤس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اس پہ ایک کنسنسس جو ہے ہاؤس کی جو ہے وہ اس کو بنایا جائے گا. کنسنسس کو جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں، جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں حکومت کی جو ہے، ان سب کو جو ہے سیر حاصل بحث کا جو ہے وقت دیا جائے گا. اور جو بھی ان کے سوالات ہیں یا جو بھی ان کی تشویش ہے اس کا جو ہے خاطر خواہ جواب بھی دیا جائے گا. یہ کہنا جی کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہ کسی وقت بھی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ صرف نیشنل ایکشن پلان کی جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کر لے گی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پہلے بھی یہ اسمبلی میں گیا تھا 2016 میں، اب بھی جائے گا. اس وقت کنسنسس کریٹ ہوئی. ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر کنسنسس ہو. جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے. اور یہ کسی اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے. صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ہمیں جو ہے یہ بالکل ضرورت ہے اس وقت کہ تمام تر ادارے جو حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں افواج بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں، ایک بہت بڑا پاور ہاؤس ہے میڈیا جو ہے اوپینین میکنگ میں. آپ سب کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن لیتے ہیں اور ان کو عدلیہ سے ریلیف ملنی شروع ہو جائے. اسی طرح اور بہت سے عناصر اس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور کوآپریٹ نہیں بھی کر سکتے. مثلاً کے پی کی حکومت جو ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا. اور انہوں نے کل جو میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں تقریباً انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ